بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج پھر میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ میری تو زندگی بدلنے جا رہی تھی اور وہ ہونے جا رہا تھا جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے گھر آتے ہی نہایت غصے میں مجھے کہا تھا کہ مجھے بریانی بنا کر دو۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اب رات کے 2 بج رہے ہیں اور تمہیں بریانی کھانے کی پڑی ہے۔ بولا کہ تم اگر مجھے بریانی بنا کر نہیں دو گی تو میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور وہ یہ بات اکثر مجھے کہتا رہتا تھا، بلکہ یہ کہہ لیں وہ مجھے دھمکی دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ آج تم طلاق دے ہی دو۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میرا شوہر نشے میں ہے، تب اس نے طلاق کے الفاظ کہہ کر مجھے اپنی زندگی سے خارج کر دیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی، سوچا نہیں تھا کہ میرا شوہر اتنی بے اتنائی برتے گا۔ وہ مجھ سے یہ کہے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں پریشان کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنی چادر ایک دم اپنے سر پر رکھی۔ میں نے کہا کہ اب تم میرے لیے غیر محرم ہو چکے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنا چاہا، میں نے اسے چٹک دیا اور روتے ہوئے کہا کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم پر حرام ہو چکی ہوں کیونکہ تم نے مجھے اپنے ہوش و حواس میں طلاق دے دی ہے۔ تب وہ اپنی آنکھیں مل کر کہنے لگا، نہیں نہیں، میں ہوش و حواس میں کب تھا؟ جانتی تو ہو میں اس وقت نشے میں آتا ہوں۔ تم بھی مجھ سے بلا ضرورت بحث مت کیا کرو۔ میں نے اسے بہت اچھی طرح سنائی اور کہا تم جو باتیں کر رہے ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب ہماری طلاق ہو چکی ہے، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو اب میں تمہاری بیوی نہیں رہی۔ جانتے نہیں ہو تم نے کہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ طلاق اسی لیے کہتی تھی کہ مذاق میں بھی یہ لفظ نہ بولا کرو، اور آج دیکھ لو ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے مجھے روکنا چاہا مگر میں کیوں رکتی؟ میں نے جا کر دوسرے کمرے میں خود کو اندر سے بند کر لیا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میرے شوہر دروازے کے باہر بے چین بیٹھا ہوا تھا۔ اب تو اس بات کا کوئی حل نہیں ہو سکتا تھا۔ رات بھر وہ بھی پریشان رہا تھا اور میں بھی روتی رہی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں اپنے گھر سے نکل پڑی تھی۔ وہ روکتا رہا لیکن میں اب کیا کرتی؟ اب تو اس کے ساتھ رہنا کا مطلب سراسر گناہ تھا۔ میں باہر جا کر کسی ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہا مجھے میرے خالہ کے گھر لے چلو۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا تھا کہ جب تک اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نہیں نکل آتا یا کم از کم ہم دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر یقین نہیں ہو جاتا تاکہ ہم الگ ہو چکے ہیں، ہم اپنے کسی رشتہ دار کو بھی یہ بات نہیں بتائیں گے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ بات ہرگز نہ بتائیں گے کہ ہم طلاق یافتہ ہیں، بس ہم ایک دوسرے سے دور رہنا شروع کر دیں گے۔ جب لوگ ہمیں منا کر تھک جائیں گے تو خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ہم یہ کبھی اشکار نہ کریں گے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ لیکن کسی نہ کسی کو تو رازدان بنایا ہی جاتا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنے اماں ابا کے گھر گئی۔ اماں ابا نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئے تھے، لیکن میں نے انہیں تسلی دی، کہا کہ کچھ نہیں ہوا۔ عاطف ذرا ملک سے باہر جانے کے لیے ضد کر رہے تھے، میں ان سے خفا ہو کر آ گئی ہوں۔ ابا کہنے لگے کہ اسے ملک سے باہر جانا بھی نہیں چاہیے، اس کا یہیں پر اچھا خاصا کاروبار ہے، یہاں رہے تو ٹھیک ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ واقعہ کیا ہو چکا ہے؟ اماں بھی مجھ سے بہت اچھے سے ملی تھی، کسی کو بھی میری حقیقت کا اندازہ نہیں تھا، وہ حقیقت جو کہ میرا انتظار کر رہی تھی اور میں بس اس سے چھپتی پھر رہی تھی، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اپنے اماں ابا کے گھر زیادہ دن رہی تو انہیں کہیں شک نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی ایک دور پار کی سہیلی سے رابطہ کیا، کہنے لگی کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ لاہور کے نواحی علاقے میں کافی سارے گاؤں ہیں۔ میں شیخو پورہ چلی گئی تھی، وہاں پر میری سہیلی سعدیہ تھی، اس کا گھر تھا، لیکن آج کل اس کا میاں پردیس میں ہوتا تھا۔ وہ جو مجھ سے ملی تو میں اس سے پھوٹ پھوٹ کر گلے لگ کر روئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سعدیہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گی۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ میری طلاق ہو گئی ہے۔ میرے شوہر نے رات کو غصے کے عالم میں مجھے طلاق دے دی ہے۔ کہنے لگی کہ کیوں دی ہے؟ میں نے اس کو سارا واقعہ بتا دیا۔ بولی کہ اب کیا کرو گی؟ تم تو اپنے ماں باپ سے بھی چھپتی پھر رہی ہو، یعنی تمہیں کوئی نہ کوئی امید تو ہے نا کہ تم اپنے شوہر سے دوبارہ مل سکتی ہو، اور ملنا بھی چاہتی ہو۔
میں نے کہا ہاں بالکل، میں ایسا ہی کرنا چاہتی ہوں، پر اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور تم تو جانتی ہو باقی کسی بھی طریقے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ کہنے لگی تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں ایک پیر کے پاس لے کر جاؤں گی، اس کے پاس بہت ساری ایسی عورتیں آتی ہیں جن کی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن پھر ان کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور طلاق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں حیران ہو گئی، میں نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بولا کہ میں اس کے بارے میں بہت سنا ہے، لیکن مجھے تفصیل نہیں معلوم کیونکہ میں نے کبھی ان معاملات میں دلچسپی نہیں لی۔ تم تو جانتی ہو کہ میرے شوہر کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں، ایسے معاملات کی نوبت نہیں آئی۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھے یہ بھی بات جتا دی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ تم مجھے اس پیر کے پاس لے کر چلو۔ بولی کہ ان کا نام نورانی شاہ ہے، تمہیں وہاں جا کر اپنا سارا مسئلہ بتانا ہوگا، مجھے بھی باقی تفصیلات نہیں معلوم۔ غرض یہ کہ سعدیہ کے کہنے پر میں نورانی شاہ کے آستانے پر چلی گئی تھی۔ نورانی شاہ کا آستانہ جمعے والے دن ہی کھلا ہوتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم ایسا کرنا، نورانی شاہ کو اپنے شوہر کی محبت کے بارے میں بتانا، اور یہ بھی کہ تم اسے کتنا چاہتی ہو۔ باقی ان عورتوں سے پوچھ لینا جو وہاں پر موجود ہوتی ہیں، مجھے یقین ہے اور امید بھی ہے کہ وہ ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی حل ضرور بتائیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی تھی، مجھے تھوڑی بہت امید تھی کہ چلو ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کے پاس کوئی ایسا مسئلہ موجود ہو کہ جس سے کہ میری طلاق اسلامی شریعت کے مطابق منسوخ ہو جائے اور میں پہلے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگوں۔ میں اس کے ساتھ موبائل پر رابطے پر تھی، تھوڑی بہت باتیں بھی بتا رہی تھی۔ اس نے بھی اپنے رشتہ داروں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جمعہ والے دن میں پیر نورانی شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں پر تو بہت ساری عورتیں تھیں، عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا، یہاں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر صحن کے وسط میں کمرہ بنا ہوا ہے، آس پاس عورتیں موجود تھیں۔ میں کسی سے پوچھتی، وہ کافی زیادہ عمر کی عورتیں تھیں، ان میں سے ایک بھی میری ہم عمر نہیں تھی۔ تبھی میں ایک تقریباً 30 سالہ عورت کے پاس بیٹھ گئی تھی، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں بھی اسی کی طرح تھی، باقی عورتیں اتنی پریشان نہیں تھیں جتنی وہ تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ لگتا ہے آپ بھی میری طرح مسئلوں کی ماری ہوئی ہیں۔ بولی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ساس نے مجھے کہا ہے کہ اگر 6 مہینے کے اندر تمہیں بچہ نہیں ہوا تو میں تمہارے شوہر کی دوسری شادی کروا دوں گی، بس اسی لیے بہت سخت پریشان ہوں۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ بچے کی وجہ سے بھی میرا اتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ میرا مسئلہ تو طلاق کا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا یہ نورانی شاہ واقعہ ہی میں دعا کرتے ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے؟ بولی کہ بہن سچ پوچھو تو میں یہاں پر پہلی بار آئی ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ میں تو پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے کافی سارا ہدیہ بھی دیا ہے، لیکن ابھی تک ان سے ملاقات کا شرف نصیب نہیں ہوا۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ میں تو کوئی ہدیہ بھی نہیں لائی، اب میں کیا کروں گی؟ تبھی میں اس آستانے کی ایک منتظم عورت کے پاس گئی جو کہ پنکھے کے پاس بیٹھی ہوئی سب عورتوں کی طرف ہوا کا رخ کرتی اور کبھی انہیں شربت لا کر دیتی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہوگی۔ اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا، کافی موٹی ہوئی تھی اور حجم بھی کافی زیادہ تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے حقارت بری نظروں سے دیکھا اور بولی کہو کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا پیرنی جی، آپ تو اس آستانے کے قوانین کے بارے میں واقف ہوں گی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں آج کا تو نذرانہ یا ہدیہ نہیں لائی، تو کیا میری پیر صاحب سے ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم پہلے ہدیہ لا کر جمع کرواؤ، اس کے بعد ہی تمہیں ملنے کی اجازت ہوگی۔ میں حیران رہ گئی تھی، یہ کیسا پیر تھا جو کہ بات بات پر ہدیہ مانگتا تھا؟ اللہ والے تو ایسا بالکل بھی نہیں کرتے۔ خیر میں نے جب یہ بات سعدیہ سے کہی، کہنے لگی دراصل یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی اٹھ کر پیر صاحب کے پاس نہ آ جائے، سنجیدہ لوگ ہی آئیں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ آج کل جس کا مسئلہ نہ بھی ہو وہ اس طرح اپنے لطف کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں اور پیر صاحب کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ پیر صاحب یہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تم اس چیز کی فکر نہیں کرو، یہ تو صرف ان کی نیک نیتی ہے، ورنہ ان کے پاس تم نے دیکھ لیا ہوگا کتنی زیادہ عورتوں کا رش ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں تاکہ صرف وہی لوگ آئیں جن کا اصل مسئلہ ہو۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ جس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پیسے تو جوڑ ہی لیتا ہے، لیکن جو اس طرح سے بنا کسی وجہ سے آ جائے گا وہ پیر صاحب کے پاس ملنے کے لیے بھی نہیں جا سکے گا۔ میں مطمئن ہو گئی۔ میں نے اسی سہیلی سے ادھار پیسے مانگے، اس نے مجھے ناک منہ چڑھا کر دے دیے تھے۔ میں خوش تھی کہ چلو میرا کام تو ہو ہی جائے گا۔ میں پیر صاحب سے مل کر اس بات کا فیصلہ تو کر لوں گی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا۔
خیر اگلے دن میں پھر گئی، یعنی اگلے جمعے 1 ہفتہ انتظار کرنے کے بعد جب میں پیر نورانی شاہ کے آستانے پر گئی تو میرے پاس 10,000 روپے بھی تھے۔ میں نے وہ جا کر اسی عورت کو دے دیے تھے۔ اس کی تو گویا جیب گرم ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ اتنے پیسے لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 1,000 2,000 والے لوگ بھی آتے ہیں، تم نے اتنی زیادہ رقم دے دی ہے تو میں تمہاری بندوبست کرتی ہوں کہ تم ملاقات کر لو۔ میں خوش ہو گئی، میں نے کہا یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ جیسی مہربان شخصیت کے ہوتے ہوئے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے بڑا مکھن لگا کر اسے رام کر لیا تھا۔ وہ مجھے پیر نورانی شاہ کے آستانے کے اندر لے گئی تھی۔ آستانے میں اندھیرا تھا، زیادہ روشنی نہیں تھی، مجھے ڈر بھی بہت زیادہ لگا تھا۔ میں نے پیر و فقیروں کے بارے میں ایسے گھنونے واقعات سن رکھے تھے جن میں پیر لڑکی کی عزت پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ایسا یہاں معلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف ایک پردہ لگا ہوا تھا، تو ایسے میں نہ ہی پیر کوئی زبردستی کر سکتا تھا، نہ ہی ایسی کوئی اور حرکت جس سے کسی لڑکی کو اعتراض ہوتا۔ سو میں پیر صاحب کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے کچھ عجیب حرکت کی، اپنے پاس سے ایک جھاڑو اٹھایا، میرے سر پر ہلکا سا مارا اور بولے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے۔ میں اس انوکھی حرکت پر حیران رہ گئی تھی، پھر بھی خاموش ہوئی کہ چلو ہو سکتا ہے واقعہ ہی کوئی حرکت والے حضرت ہوں، میرا مسئلہ حل کریں گے۔ میں نے کہا کہ پیر صاحب میرے شوہر نے مجھے غصے میں طلاق دے دی ہے، ایسے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ہم نے خاندان والوں کو بھی نہیں بتایا کہ طلاق ہو چکی ہے، لیکن ہم دونوں کے دل میں تو یہ بات ہے ہی نہیں، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ نظر اٹھا کر انہوں نے مجھے ایک بار دیکھا اور بولے تو نے ہدیہ کتنا دیا ہے؟ 10,000۔ میں نے مختصراً سا جواب دیا تھا، اس کا مطلب کہ تیرا شوہر امیر ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے آنکھیں گھما کر مجھے دیکھا اور کہا مجھے اب غصہ آنے لگا ہے۔ پھر بھی میں چپ ہی رہی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، پھر تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، انہوں نے کہا اور کہنے لگے کہ وہ جو لڑکی تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہے تمہیں تمہارا سارا مسئلہ سمجھا دے گی، جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ عورت جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا وہ کیسے میرا مسئلہ حل کرے گی۔ 2 منٹ میں وہ مجھے لینے کے لیے آ گئی تھی۔ پیر صاحب نے اسے اشارہ کیا ہوگا۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ چلو اچھا ہے کہ پیر میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ مجھے اپنی عزت کا ڈر ہوتا۔ مجھ سے کہنے لگی پیر صاحب نے تمہیں کیا کہا؟ میں نے اسے تفصیل بتا دی تو وہ بولی وہ لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی مولی والا حربہ کرنا ہوگا۔ مولی والا حربہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، پیر صاحب کی دم کی ہوئی مولی کھانا پڑے گی تمہیں، لیکن ابھی اس کا ایک اور بھی طریقہ کار ہے۔ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ مولی کھانے سے کیا ہوگا؟ کیا میں اندھی ہو جاؤں گی جو مجھے حقیقت نظر نہیں آئے گی؟ میں نے غصے سے کہا تو وہ ہنس کر بولی ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ تم اندھی ہو جاؤ گی، بس اس سے جو ہوگا تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ وہ مجھے سمجھاتی باہر صحن میں لے کر آ گئی تھی۔ میں سخت مایوس ہو چکی تھی، اب میں کیا کرتی؟ 10,000 روپے بھی ضائع ہو چکے تھے، وہ بھی سعدیہ سے ادھار لے کر باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ مجھے روح افزا پلایا گیا۔ اب وہ عورت میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی، بہرحال میں اس کے ساتھ مختلف باتیں کرتی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت ساری باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر کا کیا ہوگا، اس نے دوسری شادی کر لی تو میں کہاں جاؤں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ یہ تبرک تو تم رات کے وقت ہی کھا سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب؟ تو وہ بولی تمہیں پوری رات یہیں آستانے پر رہنا ہوگا۔ میں نے پریشانی سے دیکھا تو وہ بولی فکر نہیں کرو، تمہاری جیسی اور بھی عورتیں یہاں پر رہتی ہیں، اگر تم پاک ہونا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کی طلاق منسوخ ہو جائے تو پھر تمہیں یہ قربانی دینا پڑے گی۔ میں نے کہا کہ آپ کو پکا یقین ہے کہ یہاں اور بھی عورتیں ہوں گی؟ اس نے قسم کھا کر کہا کہ ایسا ہی ہوگا، مجھے بالکل بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یوں میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی تھی، لیکن ہرگز میرا دل نہ لگ رہا تھا۔ میں نے سعدیہ کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں آج رات یہیں پر رہوں گی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ بھی چپ ہی ہو گئی تھی، بس مجھے یہی کہتی تھی کہ تم اس بات کو یقینی بنا لو کہ تم اس آستانے سے خالی ہاتھ مت لوٹ کر آنا، اپنے لیے کوئی نئی مصیبت بھی مت کھڑی کرنا، پیر صاحب سے بدتمیزی سے پیش مت آنا، دراصل وہ اللہ والے ہیں اور ایسے لوگ عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پیر صاحب کے سامنے کوئی بھی بدتمیزی نہیں کروں گی، ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کا طریقہ علاج ایسا ہی ہو، عجیب و غریب ہو، مجھے بولنا نہیں چاہیے۔ رات ہوئی تو وہی عورت جو کہ منتظمین میں سے تھی آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ پیر صاحب نے تمہیں بلایا ہے، تمہارے تبرک کھانے کا وقت آ گیا ہے، صبح تم
چلی جاؤ گی، فکر نہیں کرو، تم پیر صاحب کے کمرے میں اکیلی نہ ہوگی، میں بھی ساتھ ہوں گی۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ چلو کوئی کام تو پیر صاحب کا ڈھنگ کا ہے۔ اسی بات سے تو مجھے اس پر یقین تھا، اور کوئی مطلب نہیں تھا کہ میرے سامنے بیٹھی عورت خوبصورت ہے یا بدصورت۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میں نورانی شاہ کے کمرے میں چلی گئی تھی، عورت بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پیر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، انہوں نے سامنے بیٹھ کر انگیٹھی جلائی اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکنے لگے۔ پھر ایک دم ان کو جلال آ گیا، مجھ سے کہنے لگی کہ تو بری مصیبت میں ہے۔ میں پریشان ہو گئی، تیرے ساتھ تو ایک جن ہے، پیر صاحب نے مزید جلالی آواز میں کہا تھا۔ تو میری حیرت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اب کیا ہوگا؟ میں زیر لب بربرائی، جن کو ختم کرنا ہوگا۔ یہی جن جو تیرے شوہر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ اگر وہ اس جن کے زیر اثر نہ ہوتا تو تجھے کبھی بھی طلاق نہ دیتا۔ میں تیرا حلالہ بھی کر دوں گا، تو ٹھیک ہو جائے گی، اپنے شوہر پر حلال ہو جائے گی۔ لیکن اس جن کا کیا کرے گی؟ اگر دوبارہ طلاق ہو گئی تو پھر کیسے رہے گی؟ اس کے ساتھ کیا مطلب دوبارہ طلاق؟ میں دل میں سوچنے لگی تھی، کیا طلاقیں 3 بار دینا ضروری ہوتی ہیں؟ میرے ذہن میں پھر سے خیال آیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ میرے شوہر نے تو مجھے ایک ہی بار طلاق کا لفظ کہا تھا، پھر ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ میں اس پر ابھی حرام ہوئی ہی نہ ہوں اور خواہ مخواہ ہی دل میں خیال کر رہی ہوں۔ یہ باتیں میرے ذہن میں چل رہی تھی، پیر نے مجھے ایک اور بات کہی، بولا کہ تم پر یہ جن آ چکا ہے، جس کا نکلنا بہت ضروری ہے، سو تم مجھے کچھ رقم اور دے دو تاکہ میں چلا کروں اور اس جن کو بھگا دوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس سب کا مقصد کیا تھا۔ میں تو اس کمرے میں کچھ دیر ہی بیٹھی رہی، یہی سوچتی رہی کہ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ رجوع کیسے کروں۔ بہرحال اس عورت نے دروازے سے باہر آ کر مجھے کچھ تبرکات بھی دیے تھے۔ کھانے کے لیے مجھے کاٹ کر ابلی ہوئی مولی دے دی اور کہنے لگی تم یہ کھا لو، اس سے تم پاک صاف ہو جاؤ گی۔ یہ پیر صاحب کی دم کی ہوئی مولی ہے، اس سے ہر طرح کے اثرات غائب ہو جائیں گے۔ میں سمجھ گئی تھی یہ مولی بھی کوئی نیا ڈھونگ ہی ہوگی، اسی لیے میں نے نہ وہ مولی کھائی نہ ہی کوئی اور کام کیا۔ جانتی تھی کہ یہ جاہل عورتیں ہیں جو کہ اس پیر پر یقین کیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ اگر میں بھی اس پیر پر یقین کر لوں گی تو مجھ میں اور ان جاہل عورتوں میں کیا فرق رہے گا؟ میں وہاں سے سیدھی ایک مفتی صاحب کے پاس گئی جو کہ جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے ساری بات کی تو میرا ذہن شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں اس سب چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خیر اگر طلاق ہو بھی جاتی ہے تو تم اس کی ڈونگی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو مختلف عورتوں کو پیسے دے کر وہاں بٹھاتا ہے، 100 روپے میں عورتوں کو گھنٹے کے لیے بلاتا ہے اور ان سے ڈھونگ کرواتا ہے۔ اس لیے تو یہ صرف جمعہ کے دن ہی آتا ہے تاکہ سب عورتوں کو اکٹھا کر کے دوسروں کو بیوقوف بنا سکے۔ اس نے تو تمہاری سہیلی کو بھی اسی کمیشن پر رکھا ہوا ہے۔ دراصل وہ اس کو پیسے دیتا ہوگا کہ تم اور لڑکیوں کو لے کر آؤ، پھر ان سے پیسے لوٹ کر آدھے آدھے کر لیتا ہے۔ تمہاری تو طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، طلاق 3 بار دینے پر ہوتی ہے۔ تم اپنے شوہر سے رجوع کر سکتی ہو، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام بڑا ہی آسان مذہب ہے۔ اگر تم نے ایک بار اللہ سے مدد مانگی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تو آج یہ نہ ہوتا، لیکن تم اللہ کو چھوڑ کر اس جاہل پیر کے پاس چلی گئی ہو۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے، اگر تم پر یہ فوراً ہی بات آشکار ہو جاتی تو تم اور تمہارا شوہر ایک دوسرے کی قدر نہ کرتے۔ اب کم سے کم اس کو بھی قدر آ جائے گی اور تمہیں بھی، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور الگ نہیں رہنا چاہتے۔ میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ میں کفریہ حرکات سے بھی بچ گئی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے میرا شوہر بھی واپس مل گیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔